الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم
اور سارے صحابہ نے امام الانبیاء کی اجازت سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی اور حضرت عبداللہ، حضرت سہیل رومی اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 20 خاندان کے لوگوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں اور دیگر بھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف سفر کروا دیتے ہیں۔ اب مکہ کے اندر چند لوگ باقی رہ گئے جن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی بن مرتضی شریف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چند لوگ یہاں پر باقی رہ جاتے ہیں۔ اب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھ کر جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام اپنے جانشینوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت آپ نے دے دی، اب وہ پیچھے کیسے رہ سکتے تھے کہ دین کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنا شب و روز صرف کیا ہوا تھا، اپنا سب کچھ لگا دیا تھا کہ دین نہ پھیلنے پائے، محمد علیہ السلام کی دعوت نہ پھیلنے پائے، اور اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا۔ ادھر 3 آدمی باقی ہیں اور ادھر دار الندوہ کے اندر جو قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار سے انہوں نے سب کو جمع کیا اور ایک میٹنگ کا انعقاد کیا کہ کس طرح سے اس دعوت اسلامی کو روکا جائے، محمد عربی جو دین لے کر آئے ہیں اس کی دعوت کو کس طرح سے روکا جائے، اور جو وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں اس سے لوگوں کو کس طرح سے دور کیا جائے۔ اب اس مشن کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ میٹنگ رکھی، اور دوسری بات اس میں جو سب سے اہم بات تھی کہ کس طرح سے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو بجھا دیا جائے، تاکہ جہاں سے یہ روشنی نکل رہی ہے جب وہی بجھ جائے گی تو اسلام کی دعوت خود بخود رک جائے گی۔ اب انہوں نے میٹنگ کے اندر چند شرائط رکھی کہ 40 سال سے کم آدمی اس میٹنگ میں شامل نہیں ہو سکتا، اور بڑے بڑے سردار اس میٹنگ کے اندر ہیں، دروازے پر پہرا ہے، لیکن ایک نوجوان ایسا ہے کہ جس کی عمر ابھی 40 سال نہیں بلکہ اس سے بھی نصف ہے، اسے میٹنگ کے اندر خاص طور پر بلایا گیا، اور جب میٹنگ کا آغاز ہوا تو شیخ نجدی کی صورت میں شیطان آتا ہے اور آ کر دروازے پر دستک دیتا ہے۔ ہاں میں نجد سے آیا ہوں اور سنا ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ نے، اسلام کے خلاف آپ نے میٹنگ رکھی ہے، تو میں بھی اس کے اندر شامل ہونے کے لیے آیا۔ اب انہوں نے اس کو بھی دیکھا کہ بڑا جھوٹا، سفید کپڑے اور اچھے کپڑوں کے اندر ملبوس ہے، تو اس کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی، اور جب اس کی اسلام دشمنی کو دیکھا تو اس کو اپنا امیر بنا دیا کہ ہم آپ کے سامنے اپنی بات رکھیں گے، فیصلہ جو آپ کریں گے ہمیں وہ منظور ہے۔
نجدی نے ہر ایک سے اپنی رائے لی۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ کہا تیری بات ٹھیک نہیں، اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کریں گے تو محمد جس گلی سے گزرتے ہیں مہینوں تک وہاں سے خوشبوئیں نہیں جاتی، تو یہ بات تو ان کے ساتھیوں میں آیا ہو جائے گی، یہ راز کھل جائے گا اور وہ ہم پر حملہ کریں گے اور ان کو چھوڑا کر لے کر چلے جائیں گے۔ تم بیٹھ جا۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ ان کو ملک بدل کر دیا جائے، یہاں مکہ سے کسی دوسری جگہ بھیج دیا جائے۔ کہا جس کام کو ہم روکنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتا کہ دوسرے علاقے میں، دوسرے محلے میں، دوسرے شہر میں جائیں گے تو وہاں پر بھی یہی دعوت والا کام کریں گے، تو لوگ ان کی بات سن کر ان کے ہو جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ ان کی ایک بڑی جماعت ہو جائے گی اور پھر یہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے، ہمیں اپنا غلام بنا دیں۔ تیری بات بھی درست ہے۔ تیسرے شخص کو کھڑا کیا، کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہا میری رائے یہ ہے کہ نعوذ باللہ محمد علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اور یہ رائے اس شخص نے دی کہ جس کی عمر سب سے کم تھی اور اس کو میٹنگ میں خاص طور پر بلایا گیا۔ کہا قتل کس طرح سے کریں گے؟ کہا ہر قبیلے کے سردار کو بلایا جائے اور تقریباً 9 یا 10 سرداروں کو بلایا گیا اور کہا کہ یہ ہر قبیلے کے سردار ہیں، یہ یکبارگی محمد علیہ السلام پر حملہ کریں گے اور ایک بار میں ہی محمد علیہ السلام کو قتل کر ڈالیں گے۔ تو اگر ان کے قبیلے والے ہم سے دیت مانگیں گے تو کسی ایک قبیلے کے اوپر دیت تو ہو ہی نہیں، بہت سارے قبائل ہوں گے، لہٰذا وہ ہم سے دیت نہیں لے سکتے۔ اور اگر اس کے بدلے میں انہوں نے پیسے کا مطالبہ کیا تو سارے قبائل والے مل کر ہم پیسہ جمع کریں گے اور ان کی خون کا جو ہرجانہ ہوگا وہ ہم ادا کر دیں گے۔ اب شیخ نجدی نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اپنے گھر سے لگا، تم بہت اچھی بات کر۔ اب میٹنگ کے اندر یہ طے ہو گیا کہ یہ بڑے بڑے جو سردار ہیں یہ جائیں گے اور امام الانبیاء کے گھر کا محاسبہ کریں گے، محاصرہ کریں گے اور موقع پا کر امام الانبیاء کو قتل کر ڈالیں گے۔ لیکن جو میرے اللہ کو منظور ہوتا ہے، اللہ جسے بچانا چاہتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا اور جسے مارنا چاہتا ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کہ ان کو فرعون مارنا چاہتا ہے، اللہ نے کہا میں موسیٰ کو بچاؤں گا، دریا کے اندر پتھر کے اندر ڈال کر بہایا گیا اور سیدھا فرعون کے دربار میں پہنچا۔ کہا جس بچے کو تم مارنا چاہتا ہے تیرے گھر میں ہی پال کر دیتا ہوں۔ اب یہ سارے بڑے بڑے سردار اور مکہ کے رئیس امام الانبیاء کو مارنے کے درپے ہیں لیکن رب بچانے کے درپے ہیں۔ ابھی یہ میٹنگ ختم نہیں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت دے کر جبرائیل امین کو بھیج دیا بارگاہ رسالت۔ اور جو میٹنگ کے اندر انہوں نے طے کیا اس سارے کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے
بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، آ کر پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب آپ اپنے گھر کے اندر ہی ادھر کافر آپ کے خلاف یہ میٹنگ کر چکے ہیں اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو بارگاہ رسالت میں جبرائیل امین اتر آئے، آ کر عرض کیا اللہ کے حبیب ادھر میٹنگ ہو رہی ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو بدل کر دیا جائے اور آپ کو قید کر دیا جائے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اس بات کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اور بڑے بڑے سرداروں کو قتل کرنے کے لیے چن لیا گیا ہے، اب وہ آپ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ حاج ابراہیم میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جائیں۔ اب گھر کا محاصرہ ہے، گھر گھیرا ہوا ہے، ننگی تلواریں ہیں۔ امام الانبیاء جبرائیل امین سے حیرت انگیز لہجے میں پوچھتے ہیں، جبرائیل باہر کافر ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں اور تم مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے باہر نکل کر مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جاؤ۔ جبرائیل میں نکلوں گا، ننگی تلواروں سے مجھے مار ڈالیں گے، لیکن جبرائیل امین نے کہا اللہ کے حبیب اللہ آپ کو بچانے کے در پہ ہے، ایک میٹنگ ان کی ہے، ایک مکر ان کا ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر ہے۔ بتاؤ وہ کیا تدبیر ہے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ ایک فریب یہ چل رہے تھے اور ایک تدبیر میرا اللہ عرشوں پہ بیٹھ کے بنا رہا تھا۔ کہا ہے میرے حبیب باہر نکلیے، مٹھی کے اندر مٹی لیجئے، قرآن کی آیت پڑھ کر اس مٹی پر دبکی کر دیجئے۔ جبرائیل امین وہ کون سی آیت ہے؟ کہا وہ آیت سورہ یاسین کی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن کی یہ آیت پڑھ کر مٹی پہ دم کرے اور دم کر کے پھینکنا آپ کا کام ہے، اور اس کو آنسو گیس بنانا آپ کے رب کا کام ہے۔ مٹی میں مٹی لی، باہر نکلے، پڑھ کر دم کر کے پھینک دی، چاروں اطراف میں کافر پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو ان کی آنکھوں میں ڈال دیا اور سارے کے سارے مٹی پڑنے کی وجہ سے سو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب مٹی پھینکنا آپ کا کام ہے، یہ تو بصیرت سے پہلے ہی اندھے ہو چکے ہیں، ان کو بصارت سے اندھا کرنا بھی تیرے رب کا کام ہے۔ اور دنیا کے اندر دیکھا گیا کہ جب آنکھ کے اندر
ایک ذرہ چلا جاتا ہے، ایک تنکا چلا جاتا ہے، آدمی کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور تڑپنے لگتا ہے۔ لیکن کافروں کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی اور وہ سارے کے سارے آرام سے سو جاتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کیا بات ہوئی؟ آئے میرے حبیب، مٹی تیرے نبوت والے ہاتھوں سے لگ گئی، مٹی تیرے نبوت والے ہاتھوں سے لگ گئی۔ اب یہ مٹی تیرے نبوت والے ہاتھوں سے لگ گئے، ان کی آنکھوں میں چلی گئی۔ اگر میں اس سے ان کو تکلیف دوں تو تیری رحمت والی چادر پہ داغ آتا ہے، تیری رحمت والی چادر پہ داغ آتا ہے۔ اس لیے مٹی جب امام الانبیاء کے ہاتھ سے لگ گئی تو اس مٹی نے ان کافروں کو تکلیف نہیں پہنچائی بلکہ ان کو سکون بخشی، اور وہ سارے کے سارے سو جاتے ہیں۔ اب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکلتے ہوئے سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ہوش آتا ہے اور ایک شخص گزرا اور اس نے پوچھا کہ بھئی آپ نے آج محمد کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اونچی آواز سے وہ اندر سوئے ہوئے ہیں اور ہم موقع کی تلاش میں ہیں، آج ہم ان کو مار ڈالیں گے۔ کہا وہ تو چلے گئے یہاں سے، ہاں یہ نہیں ہو سکتا، ایک کو بھیجا جاؤ جا کر دیکھو، ہاں وہ تو اندر سوئے ہوئے۔ اور نکلنے سے پہلے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا یہ میرے پاس ان لوگوں کی امانتیں ہیں جو باہر ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں اور مجھے مارنا چاہتے ہیں، میرے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان بڑے بڑے مشرکوں کو، بڑے بڑے کافروں کو یہ پتا تھا کہ مکہ کے اندر کوئی امین ہے، کوئی امانت دار ہے تو وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ ان سے بڑا مکہ کے اندر کوئی امین نہیں۔ تو اپنی امانتیں سارے کی سارے امام الانبیاء کے پاس رکھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو امانتیں دے کر علی میرے بستر پہ سو جانا، اپنی کملی والی چادر اتار کر سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا کر دی۔ کہا یہاں میرے بستر پہ سو جانا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ اپنی امام الانبیاء کے بستر پر سو جاتے اور باہر سے جب یہ کافر اندر آتے ہیں، اب جب یہ چادر ہٹائی چہرے سے تو دیکھا کہ بستر محمد کا ہے اور لیٹے ہوئے۔ اب ابو جہل غصے سے آپ بولا، کہا یہ بستر تو محمد کا ہے، علی تو اس کے اوپر کیوں لیتا ہے؟ بتا محمد کدھر گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرأت سے اس کو جواب دیا اور کہا کہ پہلا کیوں دے رہا تھا پوچھتا مجھ سے، تجھے پتا ہوگا کہاں پہ گئی؟ اور وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ اس بستر پر میں لیٹوں گا، باہر ننگی تلواریں لیے کھڑی، اگر میں یہاں پہ لیٹ گیا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ میرے اوپر حملہ کرے اور مجھے قتل کر دے۔ لیکن امام الانبیاء کے حکم کی ایسی تعمیل کی کہ آپ نے منع نہیں فرمایا،
اپنا سر جھکا لیا اور کہا کہ جو آپ کا حکم ہے اس کی تعمیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کروں، اور لیٹ جاتے ہیں۔ ادھر ابو جہل باہر نکلتا ہے اور اس کو بھی پتا ہے کہ مکہ کے اندر محمد کا ابو بکر صدیق سے بڑا یار ہوا۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ آج اگر آپ محمد کو تلاش کرنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے ابو بکر کے گھر کے اندر، کہ آپ علیہ السلام سیدھے ابو بکر کے گھر میں گئے۔ اب دوڑتے ہوئے سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر پہنچتے ہیں۔ اس سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ حضرات کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام ربیعہ کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا